الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو جگہوں سے دو آیات اور انہی آیات کی مناسبت سے صحیح بخاری کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انہی دونوں آیات اور حدیث نبوی کو ہم سامنے رکھ کر آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین ہمیں 100% حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. اسلامی بھائی اور دوستو، آج عالمی پیمانے پر اگر دیکھا جائے، پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے اگر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کا ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر ایک نگاہ آپ ڈالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جس بھی ملک میں مسلمان جہاں بھی آباد ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی پریشانی ان مسلمانوں کے سامنے ضرور ہے. ہم تو یہ سوچ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بھائی ہم اقلیت میں ہندوستان کے اندر ہیں، اس لیے چلو ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے ہماری تعداد کم ہے. لیکن بہت سارے ملک ایسے آپ کو ملیں گے کہ مسلمان اکثریت میں ہیں، ان کی تعداد اور جو ہے ان کی آبادی اور دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے. کبھی اس نقطے پر ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اقلیت میں ہونا یہ ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل نہیں ہے کہ ہم کم ہیں اس لیے ہمارے سامنے پریشانی ہے. نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت امت کے سامنے پیش کیا تھا اور مکی دور کے ابتدائی دنوں کے اندر مسلمان اقلیت میں تھے کہ نہیں تھے؟ بتائیے آپ. کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟
مکہ کے اندر 13 سال تک مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کی چکی میں پسنا پڑا، اور ان مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور وقت آیا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، جہاں بھی جانا چاہو تم لوگ جا سکتے ہو۔ چنانچہ مسلمانوں نے کہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی، کہیں اور کسی طرف ہجرت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اقلیت میں تھے وہ لوگ، لیکن اقلیت میں ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، اور وہ سارے مسلمان جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، پتہ چلا مسلمانوں کو اکٹھا ہوئے مدینہ منورہ کے اندر۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، لیکن اس کے باوجود ان مسلمانوں نے جو کارنامہ انجام دیا عالمی پیمانے پر، قیصر و کسریٰ، فارس اور روم اور ایران جیسی سلطنتیں لرزہ برندام ہوئی، ان کے پتے پانی ہوئے، مسلمانوں کا نام سن کر کے ان کے روگٹے کھڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ خصوصیات نہیں دی گئی تھی۔ وہ 5 خصوصیات کون کون ہے؟ اگر اس تفصیل کو ہم پیش کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی اور بات دوسری طرف مڑ جائے گی، اس لیے اس تفصیل کو ہم پیش نہیں کریں گے۔ انہی 5 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس امت اور اس امت کے نبی کو جو ملی، وہ جانتے ہیں کیا تھی؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی 1 مہینے کی مسافت پر۔ مطلب کیا اس کا؟ یعنی ہم مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمن ہم سے اتنی دوری پر ہے کہ اس تک پہنچنے میں مسلسل 1 مہینے کا سفر کرنا پڑے گا، اور 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد ہم دشمن تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت ہمیں دے رکھی ہے کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا نام سن کر کے دشمن کے اوپر رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ دشمن جو ہے کانپ اٹھتا ہے ہمارا نام سن کر کے۔ یہ خصوصیت اس امت کو دی گئی ہے۔ تو اب اقلیت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے، بالکل نہیں۔ طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرنے کا جو سبب ہے، اس سبب کو ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کر کے میں آپ کے ہاں جاؤں گا، اور آپ سارے لوگوں کو جو ہے وہ سبب تلاش کرنا ہوگا کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہیں۔ کہیں بھوکمری ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں دشمن کا رعب و دبدبہ اور دشمن کا خوف ہمارے دل و دماغ پر بیٹھا ہوا ہے، کہیں گھر کا کوئی فرد کسی بیماری، خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، طرح طرح کے مصائب اور پریشانیاں۔ قرآن پاک نے اس سبب کو بیان کیا ہے میرے بھائیوں، اور اسی سبب کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اور آپ زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ رب العالمین کی رحمت خاص اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ کہاں سے آ گیا۔ لیکن اس سبب کو تلاش کریں اور اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور کمیوں کو دور کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اے لوگو، تمہیں جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جو بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جو بھی بیماری تمہیں لگتی ہے،
یا تمہاری روزی تنگ کر دی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے انہی دونوں ہاتھوں کے گھٹیا اعمال اور کرتوت اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ انہی تمہارے گھٹیا اعمال اور کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالی تمہیں ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری خطاؤں اور غلطیوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری ایک ایک غلطی پر، تمہاری ایک ایک خطا پر، تمہارے ایک ایک گناہ پر تمہاری گرفت کرنا چاہے تو تم تو انسان ہو، غلطیاں کرنے والے ہو، کوئی بھی جاندار حتیٰ کہ چوپائے اور جانور بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے، تم تو انسان ہو۔ یہ ہوا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ پیش آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ ہمارے گھٹیا اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صریح لفظوں میں فرمایا قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی معیشت، اس کی روزی تنگ ہوگی دنیا کے اندر۔ اللہ کے ذکر سے ہم اعراض کر رہے ہیں یا نہیں، اسی کو آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، روئے زمین پر رہنے والے لوگ اگر دو چیزیں ان کے اندر آ جائیں، صرف دو چیزیں، زیادہ نہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر روئے زمین پر بسے ہوئے لوگ ایمان لے آئیں اور ان کے اندر تقوی آ جائے، ایمان اور تقوی دو چیزیں طلب کی ہیں اللہ نے، تو ایسے مومنوں اور ایسے متقیوں کو بشارت دی گئی، کیا کہا گیا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، البتہ ہم برکت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی برکت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کب؟ جب دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تقوی۔ دو چیزوں کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور دو چیزیں آ جانے کے بعد آسمان و زمین سے برکت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، دنیا کا کوئی مسلمان ایک ذرہ کے برابر شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے دین کے لیے اور جو ہے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لینے کے بعد اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جان مال کی قربانی دے دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، بیوی بچوں کو ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ کر کے جب مدینہ گئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فی الفور اور فوری طور پر ان کو جن انعامات سے نوازا، ایک زندہ مثال ہے۔ آخرت تو ابھی باقی ہے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب تو ان کے لیے متعین ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو، مدینہ کے لوگوں کو اس طریقے سے نوازا کہ کسریٰ بادشاہ کے جو ہے کنگن صحابہ کرام کے ہاتھ میں پہنائے گئے، سراقہ ابن مالک ابن جوشم کے ہاتھ میں، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع بیل پر خلافت اور حکومت کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مدد کی ان کی، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اللہ نے ان مسلمانوں کی مدد کی۔ تو میں جو آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ
تلاوت کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ اگر دو چیزیں تو آپ کے اندر آ جائیں، ایمان اور تقوی، تو تمہارے اوپر برکت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اب آج اگر دیکھا جائے تو ہر شخص پوری دنیا کے اندر ہر شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہی ہیں، مومن ہیں، متقی بھی ہیں، ہمارے اندر کون سی کمی ہے؟ سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن ایمان صحیح معنوں میں کہتے کس کو ہے؟ صحابہ کرام نے جس طریقے سے ایمان قبول کیا تھا، صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سمپل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے سامنے صحابہ کرام کا ایمان ایک سمپل ہے، ایک نمونہ ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود، یہ نصارہ اور دنیا کے سارے لوگ جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک آپ یہودی سے یا نصرانی سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بتاؤ حق پر ہے کون، جنت میں کون جائے گا، تو برجستہ وہ یہی کہیں گے کہ بھائی جنتی تو ہم لوگ ہیں، تم لوگوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے طرف ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اگرچہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آیت کریمہ ہے، ہر دور کے لیے ہے، کہ جتنے بھی لوگ ایمان کا دم بھرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے مانند ہوگا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ویسے ہی اے صحابہ کی جماعت جس طریقے سے تم نے ایمان قبول کیا ہے، تب ان کو ہدایت مل پائے گی۔ یہ آیت کریمہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ ہمارا ایمان اسی حالت میں صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، اور اس ایمان سے ہم کو فائدہ پہنچائے گا جو ایمان صحابہ کے ایمان سے میل کھا رہا ہوگا، صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، وہی ایمان ہم کو فائدہ دے گا۔ ورنہ یہود و نصارہ نے تو اپنے دور میں باقاعدہ یہ دعویٰ کر لیا تھا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ جنت میں ہرگز اور کوئی نہیں جائے گا سوائے یہود کے یا نصارہ کے۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں صرف یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ اپنی ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کا اپنا زبانی دعویٰ ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے اس دعوے میں اگر سچے ہو تو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، ہاتوا برہانکم، لاؤ ایک دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل چاہیے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں ہر قوم، ہر جماعت اور ہر فرقے کے لوگ، وہ حضرات، میں بتاؤں آپ کو، اور دوسری قومیں تو خیر ہی ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بن بیٹھے اور دعویٰ کر بیٹھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ بھی حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کی شان میں ایسی سی گستاخیاں کی ہیں اور ایسے ان پر لعن طعن کیا ہے اور ایسے ان کے سلسلے میں زبان درازیاں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی اور ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کسی چیز کا سامنا وہ لوگ نہیں کریں گے۔ ابو بکر و عمر کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہہ دیا تھا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، 10 صحابہ ایسے ہیں کہ ان کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی، لیکن ان کے بارے میں ایسی سی بدتمیزیاں کی گئیں۔ اور ان کا سب سے بڑا عالم خمینی، جس کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک کتاب میں نے بھی جو ہے کسی زمانے میں پڑھی تھی، الحکومت الاسلامیہ، ابو بکر و عمر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کے سلسلے میں ایسا گل کھلایا ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ۔ وہ بھی میں آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہرحال بات لمبی نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بس چند منٹوں میں خالی یہ بتا دوں کہ صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جب معیار بنا دیا، سمپل کے طور پر پیش کر دیا اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اے صحابہ کی جماعت تمہارے ایمان لانے کی طرح جب ایمان لوگ لائیں گے تب ان کو ہدایت ملے گی۔ تو اب 2 3 4 5 منٹ کے اندر ہم یہ دیکھ لیں کہ صحابہ نے ایمان کس طرح قبول کیا تھا، ان کا ایمان کیسا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس بھی صحابی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اپنی پوری زندگی میں اللہ کی ذات، اس کے اسماء، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس بھی صحابی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ اے مسلمانوں، ہمیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہفتے میں 1 دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام جمعہ تو ہے، جمعہ کے علاوہ کبھی کسی موقع پر وہ ان سے نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء، اس کے صفات میں کبھی صحابہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ تھا ان کا عقیدہ اور یہ تھا ان کا ایمان۔ آج مسلمانوں کا ایک بھاری طبقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن ایک بھاری طبقہ عقیدے میں اتنا کمزور ہے، ایمان میں اتنا، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچی، کوئی بھی مصیبت آئی اور شیطان نے آ کر کے کان میں کہہ دی کہ فلاں جگہ اگر تم چلے جاؤ تو تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، وہ مسلمان اس پر غور نہیں کرے گا کہ کیا ہمارا مذہب، مذہب اسلام، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بات کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، فوراً پہنچ جائے گا اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے فریاد رسی کرے گا، مدد طلب کرے گا، اللہ جانے کیا کیا کرے گا۔ بتائیے مسلمانوں، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ صحابہ نے اسی طریقے سے ایمان قبول کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی پریشانیاں اور بڑے بڑے مسائل آئے، لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جا کر کے یہ کہے کہ ہم فلاں مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ کبھی بھی نہیں۔ بخاری کی روایت آپ نے بارہا ہمارے شیخ سے، مولانا شوکت صاحب سے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں جب مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی پڑی، پانی برسنا بند ہو گیا، بارش رک گئی، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، کون؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب زندہ تھے۔ عمر فاروق نے عباس بن عبد المطلب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لیا اور باہر گئے میدان میں، اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں اللہم انا کننا نستسقی الیک بنبینا، اے اللہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے سامنے پیش کر کے ان سے دعا کرواتے تھے تو بارش تو برساتا تھا۔ آج وہ ہم میں زندہ نہیں ہے، آج ہم سے وہ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کے چچا زندہ ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے وسیلے کے طور پر ہے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو پیش کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعا کی برکت سے بارش برسا دے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک معیار بنا دیا، سمپل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے یا کسی پیر فقیر کی بات نہیں، یہ قرآن مقدس کی بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تب پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم اپنے ایمان کا موازنہ کریں صحابہ کے ایمان کے ساتھ۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا عقیدے کے معاملے میں؟ اور آج بھی ماشاءاللہ، میں نے تو ایک زمانہ گزارا ہے سعودی عرب کے اندر، آج بھی عربوں کے یہاں چاہے جتنی برائی پائی جا رہی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ برائی نہیں کرتے ہیں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، یا جو ہم میں سے جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہوگا، جانکاری ہوگی کہ عقیدے کے معاملے میں خاص کر کے سعودیہ عرب کے لوگ آج بھی بالکل ایک دم چٹان کی طرح مضبوط ہیں۔ ان کے ہاں شرک آپ نہیں پائیں گے، نہ کوئی مزار پائیں گے پورے سعودی عرب کے اندر، اور نہ کوئی بھی مسلمان، عرب مسلمان کبھی بھی گوارا کرے گا، چاہے جتنا بددین ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا شراب اور جوئے کا وہ عادی ہے، سب کچھ میں مانتا ہوں، لیکن عقیدے کے معاملے میں عرب مسلمانوں کو آج بھی ماننا پڑے گا کہ جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آپ نے اس کلمے کو امت کے سامنے پیش کر کے جو درس دیا تھا، آج بھی اس کا اثر آپ کو ملے گا، اور دوسرے گناہ آپ پائیں گے ان کے ہاں، لیکن اس معاملے میں نہیں پائیں گے۔ تو میرے دوستو، عقیدہ ہو گیا۔ اسی مناسبت سے صحیح بخاری کی وہ حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے گناہوں کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا ند، اللہ کا مثیل، اللہ کا برابری، اور اللہ تعالی کے ساتھ تم کسی غیر کو شریک کرو۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہہ بھی دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آپ کی چوری معاف ہو جائے گی، آپ کی زناکاری معاف ہو جائے گی، آپ نے اور جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، بتایا مجھے کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہ بتائیے اگر اس نے زنا کر لیا ہے، چوری کر لیا ہے تو جبریل نے جواب دیا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر چوری کر لیا ہے، زنا کر لیا ہے، تب بھی جنت میں جائے گا وہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان گناہوں کی اجازت ہے، ہرگز نہیں۔
اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان گناہوں کے برابر، ان گناہوں کے مطابق سزا دے کر کے جنت میں ایک نہ ایک دن اس کو ضرور ڈالے گا، اور اگر چاہے گا تو اپنی رحمت خاص سے ان گناہوں کو معاف کر کے بغیر سزا دیے، بغیر عذاب دیے وہ اسے جنت میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہیں معاف ہوگا۔ اچھا، شرک معاف کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ایک بدعہدی ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی بڑی بڑی غلطیوں پر پردہ ڈال سکتا ہے، نظر انداز کر سکتا ہے اس کے گناہ۔ اگر وہ بد زبان ہے، کھانا وغیرہ پکانے میں جو ہے مطلب اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، یا اور کوئی غلطی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو ان ساری غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی بیوی اگر بدچلن ہے، کسی غیر مرد سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور غیرت مند اگر وہ مرد ہے، تو اس گناہ کو اب نہیں معاف کرے گا۔ یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہ کرنے کا بالکل اعلان کر دیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں کہ اگر روئے زمین پر بسے ہوئے لوگ ایمان لے آئیں اور متقی ہو جائیں، تقوی ان کے اندر آ جائے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی۔ اور کوئی بھی عمل، ایک بات اور جان لیجئے، چاہے آپ کی نماز ہو، آپ کا عقیدہ ہو، آپ کے معاملات ہوں، آپ کے کاروبار ہوں، آپ کا لین دین ہو، یا زندگی میں روزمرہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے، چاہے اس عمل کا تعلق عبادات سے ہو یا آپ کی روزمرہ کی زندگی سے ہو، اگر وہ عمل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہر عمل صالح بن جاتا ہے کب؟ اذا وافق الکتاب والسنہ۔ وہ عمل اگر کتاب و سنت، قرآن مقدس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو اگرچہ آپ نے اپنے مقصد کے تحت یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ کام کیا ہے، تب بھی وہ عمل آپ کا عمل صالح ہو جائے گا۔ خالی نماز ہی عمل صالح نہیں ہے، روزہ ہی عمل صالح نہیں ہے، یا دیگر نیکیاں ہی عمل صالح نہیں ہیں۔ آپ نے اگر اللہ کی رضامندی کے لیے، صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیا، اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل سے راضی ہوگا، تو بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالنا یہ بھی جو ہے عمل صالح ہے۔ باقاعدہ روایت ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری کی، حتی اللقمہ التی تجعلها فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی جو ہے کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے، عمل صالح ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصریح اور اس وضاحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عقیدہ ہمارا ٹھوس و مضبوط ہو، والدین کی نافرمانی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا ثم ایٌ، اللہ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثم عقوق الوالدین، پھر اس کے بعد سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم اگر ہے تو والدین کی نافرمانی ہے۔ ہم میں سے نوجوان بہت سارے یہاں میری جو ہے بات سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ نوجوانی کی عمر میں میرے بھائیوں سب سے زیادہ آپ کو جو ہے کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ بوڑھے ماں باپ اگر گھر کے اندر ہیں
تو ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ نہایت ہی نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ آپ جو ہے معاملہ کریں، اس لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ اعظم الذنب، سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی ناقابل معافی جرم ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتانے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، آپ کو جو ہے ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے ان کے حق میں آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی تھی یا ہم کو پالا پوسا تھا، اس کا لحاظ کیجیے۔ بہرحال خطبے کا وقت آپ کے ختم ہو رہا ہے، اس لیے بات لمبی نہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت سورہ شورى کی آیت ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ اور سارے خاص کر کے نوجوان اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور صحیح معنوں میں اگر ہم متقی بن جائیں، مومن بن جائیں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی نوازشات آپ کو ملتی ہیں اور کتنی رحمتیں آپ کو ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ آیت بھی سامنے رکھیں کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے کہ وہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ روزی آئی کہاں سے۔ تو اس آیت کریمہ کو ہمیشہ سامنے رکھ کر کے اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کریں، اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دنیا کے اندر کتنا اچھا معاملہ کرتا ہے، اور آخرت میں تو خیر اس کا اجر و ثواب آپ کو مل کر کے رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔